بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس سورۃ البقرہ کے ایک اور لیسن کے حوالے سے ہے جو کہ کلاس نمبر 49 ہے، اور اس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 کو مکمل اور 85 کو آدھا جو ہے وہ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس میں دال کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے۔ دال کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیے، دانتوں کے درمیان میں دیجیے اور دال کا مخرج پڑھیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، مِيثَاقَكُمْ، سا کو بہت باریکی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیے سیٹی کی آواز اس میں نہیں لانی، بہت نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والا حرف ہے۔ قاف اور کاف ان دونوں کے مخارج پہ خاص توجہ دیجیے۔ قاف موٹا حرف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیے، کاف کو باریک پڑھیے۔ لا تسفکون دماءکم، اب اس میں خاص توجہ، میثاقکم کے بعد لام کا حرف آ رہا ہے اور دماءکم کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اظہار شفوی کرنا ہے، یعنی میم پر کسی طرح کا غنہ نہیں ہوگا، آواز ناک میں نہیں جائے گی میم کی، بلکہ بہت کلیئرلی پڑھی جائے گی اور ادائیگی کوئکلی کی جائے گی۔ اظہار شفوی یعنی میم ساکن کا جو قاعدہ ہے اس کو اپلائی کیا جائے گا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اب اس میں دیکھیں تو أَنفُسَكُمْ، نون ساکن کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد فا کا حرف آ گیا، مِن دیارکم، نون ساکن کے بعد دال کا حرف آ گیا۔ دونوں صورتوں میں اخفا کو اپلائی کیا جائے گا۔ اخفا کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کے بعد اگر یہ حرف آ جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ دال اور فا آیا ہے، تو آپ نے وہاں پر ادائیگی کو نون کی یا تنوین کی آواز کو کلیئر نہیں رکھنا، بلکہ مخفی کرنا ہے، چھپانا ہے۔ کیسے؟ انفسکم من دیارکم، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس سے پیچھے میم ساکن کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے، انفسکم من دیارکم، یہاں پہ میم کے بعد میم ساکن کے بعد میم کا حرف کا دوبارہ آ جانا نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ نے میم پر غنہ کرنا ہے۔ ایک میم کو دوسرے میم کی آواز میں ملاتے ہوئے غنہ کیجیے اچھے سے، اور سیکنڈ پہ دیارکم کے بعد جو سا آ رہی ہے تو وہ اگین اظہار شفوی کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ میم پر آپ نے نہیں رکنا، سا کی ادائیگی بہت اچھے سے اور جلدی رکھنی ہے، میم پر آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ ثم، یہاں پہ میم مشدد کا غنہ ہے تو آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، غنہ ہوگا میم مشدد کا۔ اقررتم، قاف پر جزم کی علامت ہے اور قاف جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جا رہا ہے قلقلہ کا اصول فالو کرتے ہوئے۔ اقررتم، را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر بھی زبر ہے، تو اس وجہ سے اس را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا۔ وَأَنتُمْ، نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا، یہاں پر اخفا کیا جائے گا، نون کی آواز کو تھوڑا مخفی کر کے پڑھیے، کلیئر نہیں پڑھنا۔ میم ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اس وجہ سے اس میم کی آواز کو بڑا کلیئر رکھیں گے، غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ تا اظہار شفوی کے حرف میں سے ایک ہے۔ تو آئیے آیت نمبر 84 کی ایک بار مکمل تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 85 کو، جس کو ہم نے والعدوان تک دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں۔ خاص توجہ اس میں دیجئے، میم مشدد سب سے پہلے تا اور میم کو ملاتے ہوئے میم مشدد کا غنہ ہے، اس کو اچھے سے ادا کیجئے۔ انتم، نون ساکن کے بعد تا کا حرف ہے تو اخفا کا قاعدہ اچھے سے اپلائی کیجئے۔ انتم، انتم، میم ساکن کے بعد ہا کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر ہا، میم ساکن کے بعد ہا کے حرف کے اوپر جب آپ آؤ گے تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا،
آواز کو بڑا کلیئر رکھنا ہے اور میم پر کسی طرح کا رکنا نہیں ہے آپ نے. نون کی ادائیگی رکھتے ہوئے رکیں گے، اخفا کریں گے، مخفی کریں گے نون کی آواز کو، تو اس پہ رکنا پڑے گا. ثم انتم هؤلاء، یہاں پہ مد تھی تو ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا، مقدار کو کم نہیں رکھا. تقتلون انفسکم، قلقلہ قاف پر جزم کی علامت، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا. انفسکم، نون ساکن کے بعد فا، نون کی آواز کو مخفی کیا اخفا کا قاعدہ فالو کرتے ہوئے. وتخرجون، اب کم کے بعد واو کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے اظہار شفوی کرنا ہے، میم کی آواز کو غنہ کرتے ہوئے نہیں پڑھنا بلکہ بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہے، ادائیگی جلدی رکھنی ہے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، یہاں پہ دیکھیں تو تنوین کی اور نون ساکن کے قواعد آ رہے ہیں 2 3 ایک ساتھ. فَرِيقًا مِّنكُم، قاف پر 2 زبر کی تنوین کے بعد میم کا حرف آ گیا. یہاں پر نون ساکن اور میم تنوین کا قاعدہ ذہن میں لائیے کہ جب میم آ جاتی ہے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے مع الغنہ، یعنی آپ نے یہاں پہ تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں ملا دینا ہے، مکس کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. کیسے؟ فریقا منکم، فریقا قم، اسی کو ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے. منکم، نون ساکن کے بعد کاف، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھ رہے ہم. من دیارہم، پیچھے میم ساکن کے بعد میم دوبارہ آ رہی ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے. منکم، من، نون ساکن کے بعد دال اخفا. من دیارہم، اور میم ساکن کے بعد تا تو اظہار شفوی. دیارہم تظاہرون، تظاہرون علیہم، میم ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا، غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. علیہم بالاثم والعدوان. کلیئر ہو گئی یہ چیز؟ اس آیہ مبارکہ میں بہت سارے ایسے ٹرکی پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر کہیں پر نون ساکن کا قاعدہ ہے، کہیں پر میم ساکن کا اصول ہے، کہیں پر تنوین آ رہی ہے. تو یہاں پر ذرا مائنڈ کو اوپن کر کے بیٹھیے، غور سے دیکھیے، اچھے سے پریکٹس کیجیے تمام قواعد کی. کسی بھی قاعدے کی اگر سمجھ نہیں آ رہی، کسی ٹرم کی اگر سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، تو آپ پیچھے جا کر پلے لسٹ میں دیکھیے، تو نون ساکن اور تنوین کے تمام قواعد موجود ہیں، ان کو اوپن کیجیے، مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھیے اور اس کے بعد آ کر اپنا سبق جو ہے وہ دہرائیے. امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آئیے آیت نمبر 85 کا جو ہم نے پارٹ پڑھا ہے اس کو ہم ایک بار دوبارہ روانی کے ساتھ تلاوت کر لیتے ہیں. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.